بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کیا جائے۔ کل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو تم خرچ کرو گے، من خیر، اپنے مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، اقارب یعنی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، بھلائی میں سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بھی اس کو علیم، جاننے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، اور چونکہ وہ مالدار تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں اپنے مال میں سے، کن پر خرچ کریں، کہاں کہاں خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرو تو والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ اور مسافروں پہ، اور جو تم بھلائی سے خرچ کرو گے، یعنی اس میں کوئی تعین اور تحدید نہیں ہے، جتنا تم خرچ کرو گے، وہ خواہ قلیل ہو کثیر ہو، حصول ثواب کے لیے ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم القتال، قتال کرنا تم پر، وہوا، اور وہ، کرہ لکم، اگرچہ ناپسند ہو تمہیں، وعسیٰ، اور شاید کہ، ان تکرہوا، تم ناپسند کرو، شیئا، کسی چیز کو، شیئا وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، خیر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ، اور شاید، ان تحبوا، تم پسند کرو، شیئا، کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں فرضیت قتال کے بارے میں بتایا، یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنا فرض ہوا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتلے کی اجازت نہ ہوئی۔ جب مدینے کو ہجرت فرمائی تو مقاتلے کی اجازت ہوئی، مگر صرف ان کفار سے جو کہ خود اہل اسلام سے مقاتلہ کریں۔ اس کے بعد علی العموم کفار سے مقاتلے کی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہوا۔ اگر دشمنان دین مسلمانوں پر چڑھائی کریں تو مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے، بشرط یہ کہ تمام جملہ شرائط جہاد کی جو کتب فقہ میں مذکور ہیں وہ پائی جائیں۔ البتہ جن لوگوں سے مسلمان مصالحت اور معاہدہ کر لیں یا ان کی امن اور حفاظت میں آ جائیں تو ان سے لڑائی کرنا یا ان کے مقابلے میں ان کے کسی مخالف کو مدد دینا ہرگز مسلمانوں کو جائز نہیں۔ اور برے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دشوار اور گراں معلوم ہوتا ہے، تو انسان کو بالطبع زندگی سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں، تو ضرور مقاتلے سے زیادہ دشوار کوئی شے نہ ہونی چاہیے، اور تم شاید کچھ چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور کوئی چیز تمہیں اچھی لگے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ نفع نقصان خدا ہی کو معلوم ہے، خدا ہی خوب جانتا ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ تو جو حکم دے اللہ تعالیٰ اس کو خوب سمجھو، حق ادا کرو اس کا، اور اپنے خیالات کو چھوڑ دو۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت کے مہینے کے بارے میں، قتال، ان کے اس میں قتال کرنا کیسا ہے، فیہ، اس میں، قل کہہ دیجئے، قتال، قتال کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، اور وکفر بہ، اور نہ ماننا اس کو، والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام کو، واخراج اہلہ، اور نکالنا وہاں کے رہنے والوں کو، منہ، وہاں سے، اکبر، یہ زیادہ گناہ کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، یہ زیادہ جو ہے بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور مسلسل لوگ جو ہیں وہ منافق مشرک، یقاتلونکم، آپ سے قتال کرتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر نہ دیں تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ چاہیں، ومن یرتدد، اور جو کوئی پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے اسی حال میں، وہو کافر، کہ وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اشہر حرم میں قتال کی ممانعت فرمائی کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں قتال کرنا منع ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک جماعت کافروں کے مقابلے کو بھیجی، انہوں نے کافروں کو مارا اور لوٹ مار کی۔ مسلمان تو جانتے تھے کہ جمادی الثانی کا آخر دن ہے اور رجب کا ابھی شروع نہیں ہوا جو کہ اشہر حرم میں داخل ہے۔ کافروں نے اسی بات پر بہت طعن کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ حرام مہینے کو حلال کر دیا اور اپنے لوگوں کو حرام مہینے میں لوٹ مار کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے شبے میں یہ کام ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ جمادی الثانی کا آخری دن تھا، رجب ابھی شروع نہیں ہوا تھا، رجب اشہر حرم میں داخل ہے، تو گناہ کی بات ہے کہ قتال کرے حرمت کے مہینوں میں، لیکن یہ کام حضرات صحابہ کرام سے جو ہے یہ ایک شبے میں ہوا، تو اس لیے ان پر الزام لگانا بے انصافی ہے۔ اور اسلام سے روکنا، آگے اللہ نے فرمایا اسلام سے روکنا اور خود دین اسلام کو تسلیم نہ کرنا، بیت اللہ کی زیارت سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا اور ان کو تنگ کرنا، ان سے لڑنا، کفر پھیلانا، بڑے بڑے فساد کرنا، مسلمانوں کو ستانا، یہ زیادہ سخت ہے۔ جب مشرکین ایسے کاموں سے باز نہ آئے اور ان پر طعنہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ زیادہ سخت ہے، اور وہ تو یہی چاہیں گے جو دین میں فتنہ اور فساد ڈالتے ہیں کہ تم دین حق کو قبول نہ کرو، اور یہی چاہیں گے کہ تمہیں بھی اپنے دین سے پھیر دیں۔ اب جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ کافر ہے، اور اس کے تمام پچھلے اعمال جو ہیں دنیا آخرت کے ضائع ہو گئے۔ دنیا آخرت کے اعمال ضائع ہونے سے ارتداد سے یہاں پہ مراد یا ارتدہ عمر بھر کے نیک اعمال ضائع ہو جانا، یعنی دین اسلام سے پھر جانا، اسی حالت میں پھر قائم رہنا، ایسی سخت بلا ہے کہ عمر بھر کے نیک کام ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، کسی بھلائی کے مستحق نہیں رہتے دنیا میں، نہ ان کی جان و مال محفوظ رہے، نہ نکاح قائم رہے، نہ ان کو میراث ملے، نہ آخرت میں ثواب ملے، اور نہ ہی کبھی جہنم سے نجات نصیب ہو۔ ہاں اگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیں تو پھر صرف اس اسلام کے بعد والے اعمال حسنہ اس کی جزا پوری ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے واسطے اس کے دشمنوں سے لڑے، اپنی کوئی غرض اس لڑائی میں نہ تھی، وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے مستحق ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی خطائیں بخشنے والا ہے اور ان پر انعام فرمانے والا ہے۔